ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ البقرہ ترتیبی لحاظ سے قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے۔ سورہ الفاتحہ جو ہے وہ اصلاً ہر سورت کا فاتحہ ہے، وہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ اس میں اللہ پاک نے وہ سارے مقدمات بیان کر دیے ہیں جن پہ آگے چل کے باقی قرآن حکیم کے اندر پھر دلائل دیے گئے ہیں۔ پھر اس پہ اس میں آدم علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں اور امتحان کے بارے میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ اور کہیں بیان نہیں کی گئی۔ اسی طرح یہاں جب بات شروع ہوئی تو نو انسانیت کو اللہ پاک نے تخلیق کے حوالے سے اپنی بندگی کی دعوت دی، یعنی اور کچھ مانو نہ مانو، خالق تو مجھے تم مانو گے نا، اس لیے کہ اور تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں خالق ہوں، اس کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو تم مجھے الہ نہیں مانتے، لیکن وہ جو بحیثیت خالق میرا حق ہے، وہ رشتہ داری ہوتی ہے نا، جب کوئی بھانجا کسی ماموں کا یا بھتیجا کسی چچا کا داماد بن جاتا ہے اور پھر طلاق ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی چلو داماد والا رشتہ ختم ہوا، وہ چچا والا تو اپنی جگہ ہے ہی ہے نا، وہ ماموں تو ہے، تو الہ نہ مانو لیکن خالق تو میں تمہارا ہوں نا، اس کی حیثیت سے بھی کوئی تمہاری ذمہ داریاں بنتی ہیں یا نہیں بنتی۔ پھر خالق بھی کیسا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے بارش برسائی اس نے، اور پھر ہر قسم کے اس میں سے اناج اور میوے اگائے تمہارے لیے، تم کیا کرو بس فلا تجعلوا للہ اندادا، ان چیزوں کو کسی اور کی طرف ریفر مت کرو، یہ تو مہربانی کرو نا، کہ یہ مت کہو کہ یہ فلاں نے دیا، یہ فلاں نے دیا، یہ فلاں نے دیا، تمہیں کوئی اللہ نے دیا۔ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا، تو تم اللہ کے ند مت ٹھہراؤ،
اب ند کون ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ احسان فلاں نے کیا، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے اس بندے کے لیے، ایون کہ اس درخت کے لیے۔ لوگ درختوں پر نہیں دودھ چڑھاتے جا کے، یعنی جس چیز کی طرف آپ کسی مہربانی کو، کسی نعمت کو ریفر کریں گے، اس کا حوالہ دیں گے، سمجھیں گے کہ اس نے کیا، تو لازماً آپ کے اندر ایک محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا، اے اللہ کسی فاجر کا میرے اوپر ہاتھ نہ ہونے دینا، یعنی میرے اوپر احسان نہ ہونے دینا۔ فَيُحِبُّهُ قلبی، میرا دل اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ آپ تپتی دھوپ میں کھڑے ہیں، لیوا یا رویس، جہاں ٹیکسی بھی کوئی نہیں جاتی، دور دور تک ٹرانسپورٹ ہی کوئی نہیں، مزیرے سے نکل کر آپ باہر سڑک پر آ گئے، پرائیویٹ گاڑیاں، کوئی مہربانی کرے آپ کو بٹھا لے، نہیں تو آپ سارا دن کھڑے رہتے۔ یہ عید کے دنوں میں آپ جائیں نا، جب چھٹی ایک دن پہلے ہوتی ہے، تو بےچارے اپنی اپنی گٹھڑیاں لے کے سڑک پہ کھڑے ہوتے اور ہر گاڑی کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں شاید اس میں کوئی انسان کا بچہ ہو، اسے پتا ہو کہ بھئی یہاں ٹرانسپورٹ نہیں ملتی، میری سارا دن یہاں گزر جائے گا۔ تو اس صورت میں جب وہ کسی کو لفٹ دے دیتا ہے، تو اب وہ بندہ نہ تو اس کا مذہب پوچھتا ہے، نہ یہ پوچھتا ہے کہ تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، حیاتی ہو یا مماتی ہو، اہل حدیث ہو یا حنفی ہو، نماز پڑھتے ہو یا شراب پیتے ہو، اس کا دل شکر کے جذبے سے بھر جاتا کہ نہیں بھرتا؟ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جہاں بھی ذکر کرتا کہتا جی پھر اللہ کا ایک بندہ آیا جی، اللہ کا ایک ولی آیا جی، کوئی شریف آدمی آیا جی۔ یہ نتیجہ ہے احسان کا۔ عربی کی مثل ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ الانسان عبد الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو جب آپ کسی نعمت کو کسی کی طرف ریفر کرتے ہیں، میرے اوپر یہ فلاں نے کیا، اس کے نتیجے میں آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں کہ آپ پھر اس کا شکریہ ادا کریں، اس سے محبت کریں۔ وہ شکریہ رواداری والا ایسے ہی نہ ہو، روا روی والا، باقاعدہ دل کے اندر سے نکلے، اس لیے کہ شکر کا نام ہی جو ہے وہ کافی ہے۔ اصطلاحاً شکر اس جذبے کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے آپ کو محنت نہ کرنی پڑے، جیسے چھینک آ جاتی ہے نا، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اسی طرح وہ خود بخود امڑتا ہے۔ جو اس کو دباتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کسان کو کافر کہتے ہیں کیوں؟ وہ بیج کو دباتا ہے، دبانے والا۔ تو کافر اصلاً ان جذبات کو دباتا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کے نتیجے میں اس سے ابھر کے آتے، امڑ کے آتے۔ تو عیناً شکرا اس چشمے کو کہتے ہیں جو خود بخود اپنے پریشر سے زمین کا سینہ پھاڑ کے نکل آتا ہے، اسے کھودنا نہیں پڑتا۔ عیناً شکرا، اسے کھودنا نہیں پڑا، یہ خود پھٹ پڑا ہے۔ تو شکر کا جذبہ خود پھٹتا ہے۔ تو جب آپ کے اندر سے وہ جذبہ ابھرے گا تو پھر آپ یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا متبادلہ عطا کریں، آپ بدلہ دیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان احسان رکھنا پسند نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے کہ زیادہ نہ صحیح کسی حد تک وہ اس کی کمپنسیشن کر دے جو اس کی استطاعت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر جتنے بھی لوگوں نے احسانات کیے تھے آپ نے ان کے بدلے چکا دیے۔ آپ نے خود فرمایا سوائے ابو بکر کے میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، اس کے احسانات کا بدلہ تو اللہ دے گا، باقی کے میں نے دنیا میں دے دی۔ حضرت عباس جب قید ہوئے تھے، ہر قیدی غلام نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر لیں آپ، جب تک کہ ریاست اس کو غلام قرار نہ دے۔
اسیر ہوتا ہے وہ. وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ اسیر ہوتا ہے, قیدی ہوتا ہے. ریاست موقع دیتی ہے اس قبیلے کو, ان لوگوں کو, کہ وہ آ کر یا تو بدلے میں ہمارے قیدی چھوڑیں یا فدیہ دے کے اپنے بندے لے جائیں. جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں بجائے اس کے کہ ان کو کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رکھا جائے اور وہاں بے حیائی پھیلائی جائے اور 100 قسم کی قباحتیں پیدا کی جائیں, پھر ان کو بانٹ دیا جاتا ہے کہ ایک بندہ ایک گھر میں اگر دے دیا جائے تو وہ ایک تو فائنینشیل بوجھ نہیں بنے گا اسٹیٹ پر, جہاں 4 بندے کھاتے ہیں ایک بندہ اور بھی کھا لے گا. دوسرا یہ کہ وہ انسانوں میں رہے گا, انسان بنے گا, تربیت حاصل کرے گا, اس کے دل میں کوئی نماز پڑھتے دے کر کوئی جذبہ ابھرے گا, مسلمان بھی ہو سکتا ہے. پھر ریاست اس کو لونڈی یا غلام قرار دیتی ہے, تقسیم کرتی. یہ گرفتار ہو گئے, اب ان کی رسیاں بندھی ہوئی تھیں. مسئلہ یہ تھا کہ یہ ان کی قبائلی مجبوری تھی کہ یہ آئے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح حفاظت کے لیے لگے رہتے تھے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالی. تو جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی جس میں آپ کو ہجرت کی دعوت دی اہل مدینہ نے, تو رات کو تیسرے پہر یہ ساتھ تھے حضور کے مکے کی گھاٹی میں. تو آپ نے ان سے کہا مدینے والوں سے کہ دیکھو یہ تم ان کو ایزی لے رہے ہو نا تم, کہ تم کہتے ہو جو ہمارے یہاں آ جائیں. عرب کی سرخ آندیاں تمہارا رخ کر لیں گے, اگر تم ان کا سامنا کر سکتے ہو تو ان کو لے کر جاؤ. ایسا نہ ہو کہ پھر تم لے جاؤ اور پھر جب ذرا دباؤ پڑے اور تم دشمنوں کے حوالے کر دو ان کو. اگر سامنا کر سکتے ہو, اپنا سب کچھ ان پہ قربان کر سکتے ہو تو لے جاؤ, نہیں تو ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں. گرفتار ہو گئے, مشکیں کسی ہوئی تھیں, تو ان کی نام ہائے نکل گئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروٹ لی ہوگی تو ظاہر بازو بدے ہوئے تھے. حضور ساری رات سوئے نہیں اس خفگی سے, ظاہر ٹینشن تھی نا, چچا ہے, باپ کی جگہ ہے, حفاظت کی ہے میری, اور آج قیدیوں میں بندھا ہوا. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ہائے کی جو آواز آتی وہ رک گئی. آپ باہر نکلے اور آپ نے پوچھا کہ عباس کہاں ہیں, کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کی مشکیں جو ہے وہ ڈھیلی کر دی, کھول دی. آپ نے فرمایا سارے قیدیوں کی کھول دو. یہ ہے مساوات, عدل اس کا نام ہے. ان کو اس لیے ایک لاش نہ دی جائے کہ وہ میرے چچا ہیں, سب قیدیوں کو دی جائے, سب کی کھول دو. تو ان کے کپڑے پھٹ گئے تھے جنگ میں, غزوہ بدر میں. تو کوئی یہ کافی لمبے دھڑنگے تھے, تو ان پہ کوئی کسی کا کندورا فٹ نہیں آ رہا تھا. تو عبداللہ ابن ابی نے, وہ بھی لمبا دھڑنگا تھا, جسے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اگر تم ان کا قد دیکھو تو آپ کو بڑا ہی اٹریکٹیو لگے. تعجبک اجسامہم, ان کی باڈی بڑی اٹریکٹیو, فن خان نظر آتے ہیں, اندر بکری کا دل ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, بات کریں گے تو بڑے ہی فلسفے بگاریں گے, تو بڑی دلچسپی سے ان کی بات سنے گا, لیکن میرے فلسفے یہ اندر عمل کوئی نہیں. تو یہ بھی لمبا دھڑنگا تھا. اس نے اپنا کرتا ادھار دیا حضرت عباس کو پہنانے کے لیے, ہدیہ کر دیا کہ میرا کرتا دے دیں. آپ کو پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دفنایا تو اپنا کرتا دے کر وہ احسان آپ نے اتار دی. قیامت کے دن عبداللہ ابن ابی کا اس حوالے سے بھی میرے اوپر کوئی احسان نہ ہوگا جی میں نے آپ کے چچا کو اپنا کرتا دیا. تو الانسان عبد الاحسان. تو جب آپ کسی کی طرف نعمت کو ریفر کرتے ہیں تو لازماً آپ کے دل میں جذبات ابھرتے ہیں, ان جذبات کو پھر آپ چینلائز کرتے ہیں, ٹرانسفارمر بناتے ہیں, پھر رستے میں سب اسٹیشن بناتے ہیں, کہیں بکرا لے کر جاتے ہیں, کہیں دمبا چڑھاتے ہیں, کہیں دودھ چڑھاتے ہیں, کہیں یاترا کرتے ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ شکر کے اظہار ہیں. یہ سارے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ حضور کے لے کر گئے نا, اس زمین پر ایک ہی جگہ ہے جہاں سفر کر کے کوئی جانور لے جایا جا سکتا ہے, اور وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ لے کر گئے ہیں.
اس کے علاوہ کسی اور جگہ لے جا کر تقدس کی نیت سے، ثواب کی نیت سے ذبح کرنا اس کو حرام کر دیتا ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جو کسی بھی استحان پر لے جا کر ذبح کیا گیا، وہ جو لسٹ ہے نا حراموں کی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ یہ ایک ہی جانور کی تفسیر بیان ہو رہی، گلا گونڈ کے مرا ہے، اوپر سے گر کے مرا ہے، کسی کے پتھر مارنے سے مرا ہے، دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہے، یا آپ نے اس کو کسی استحان پر لے جا کر ذبح کر دیا۔ اب وہاں استحان پر لے جا کر آپ نے اگر بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھی اور ذبح کرنے والے مفتی اعظم پاکستان کیوں نہ ہوں، وہ حرام ہے، وہ اسی لسٹ میں آ گئے جس میں خنزیر ہے، جس میں گلا گونٹا ہوا ہے، جس میں پتھر سے مرا ہوا ہے۔ تو کائنات میں ایک ہی جگہ ہے جہاں جانور تقدس کے لیے لے جایا جا سکتا ہے، وہ جگہ ہے جہاں نبی لے کر گئے۔ آپ مکے سے لا کر مدینے بھی اگر اس کو نبی کے مزار پر بھی ذبح کریں گے تو خنزیر کی طرح حرام ہو جائے گا۔ لوگ اس کو بڑا معمولی لیتے، اور اس کے ساتھ ان کی جنت اور جہنم جڑی ہوئی ہے۔ نمازیں اپنی وہ پلاسٹک کور کر کے رکھ لیں کفن کے ساتھ، اللہ کو قبول نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پھر ہم آگے بڑھیں گے ان کے ان عملوں کی طرف جن پہ انہیں بڑا ذوم تھا۔ ہم نے بڑے حج کیے، بڑی نمازیں پڑھی، بڑی نیکیاں کی، بڑے اسپتال بنائے، لیکن شرک کرتے رہے۔ ٹھوکر مار کے ہم اسے راکھ بنا دیں گے، لے جاؤ۔ یہ عورت بدکاری کر کے آئی ہو، ابھی نائی بھی نہ ہو، اور آپ کو کریلے گوشت بنا کے آپ کے سامنے پلیٹ رکھ دے اور آپ کو پتا ہو اس نے کیا کیا ہے، کیا کریں گے آپ اس پلیٹ کے ساتھ؟ منہ پر ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ مسئلہ یہ نہیں اس کے ماتھے کے اوپر کتنا بڑا گھٹا ہے، مسئلہ یہ کہ وہ کتنا بڑا مشرک ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ند مت ٹھہراؤ، اس لیے کہ ند جب بناؤ گے، احسانات کسی اور کی طرف ریفر کرو گے تو پھر اس سے پیار بھی کرو گے، اس کا احترام بھی کرو گے، پتہ نہیں کیا کیا کرو گے، پھر تم اس کے ساتھ چومو چاٹو گے بھی تم اس کو۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہی سورہ بقرہ ہے۔ پھر اس ند کی تفصیل کی ہے، ند کہتے کس کو ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے تھی، کیونکہ سارے کام تو کون کر رہا ہے؟ اللہ، تو محبت تو اسے کی جانی چاہیے تھی نا۔ سورہ روم میں فرمایا اللہ خلقکم، اللہ تو وہ ہے نا جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق عطا کیا۔ رزقکم کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمہیں اس زندگی کے وجود کے لیے جو کچھ بھی چاہیے تھا وہ اس نے فری میں دیا تمہیں۔ گردوں کے پیسے لیے، گردے فیل ہو جاتے تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے نا۔ اس زندگی کو قائم کرنے کے لیے ہر چیز عطا کی، جینے کے اسباب دیے، آنکھیں دی، کان دیا، بولنے کو نطق کی طاقت دی، جنسی طاقت دی، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ رزق ہیں۔ ثم رزقکم ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دیتا ہے، تم ہر رات مرتے ہو۔ اللہم باسمک اموت، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، وَأَحْيَا، اور تیرے نام سے اٹھوں گا۔ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں
الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، یہ نبی کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں نا. ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے، مجھے مار کے اٹھا دیا اس نے. کئی مرے ہوئے پڑے رہتے ہیں کہ نہیں؟ ناشتہ بھی تیار ہو جاتا، بچہ جگانے جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو رات کو ہی کہیں کوچ کر گئے. الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اسی طرح ہم مریں گے اور پھر ایک دن جس طرح جاگتے ہیں اس طرح پھر اٹھیں گے. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرتا ہے. آپ کے باڈی سیلز ہر لمحہ مر رہے ہیں، یعنی ہم مر رہے ہیں، اور ہر لمحہ وہ باڈی سیلز جی رہے ہیں، آگے نئے پیدا ہو رہے ہیں. آپ کی تخلیق جاری ہے. 3 سال میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا انسان بدلی ہو جاتا ہے، نیا بن جاتا ہے. ہمیں کوئی پتہ چلتا ہے؟ پھر وہ تمہیں زندگی دے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، تمہارے شرکاء میں سے، حل من شرکائکم، جن کو محبت میں شریک ٹھہراتے ہو، نذرانوں میں شریک ٹھہراتے ہو، یاترا میں صرف 3 جگہوں کی طرف سفر کر کے جانا ثواب ہے. اللہ کا گھر، بیت اللہ الحرام، مسجد نبوی، بیت المقدس. 3 شد الرحال الی 3 مساجد، صرف 3 مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے بستر باندھا کرو، اونٹ پر پلانا رکھا کرو، رسا گلے اس کے میں ڈالا کرو، یعنی سفر کی تیاری کیا کرو. شد الرحال الی 3 مساجد. باقی جس مسجد کی طرف جائیں وہ سنگ مرمر کی بنی ہو یا گارے کی بنی ہوئی ہو، ثواب برابر ہے، نمازوں کا اجر برابر ہے، بلکہ شاید کچے فرش والی پر مزہ زیادہ آئے. باقی یہ سمجھنا کہ فلان جگہ ہم جا رہے ہیں اور گاڑی بک کر کے اور یہ فی سبیل اللہ اور یہ اجر ہو رہا ہے نا. 3 مساجد. حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی بھی کام میں کوئی ذرا سا بھی حصہ بٹاتا، من شیء یعنی زندگی ہے نا، زندگی اس کے مختلف سٹیپس ہیں، مختلف سٹیجز ہیں. کوئی ایک سٹیج بھی تمہارے یہ شرکاء آ کے شیئر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ چلیں گردے ہم لگوا دیتے ہیں، گردے میرے لگا لو، یہ میں پرووائڈ کرتا ہوتا ہے. کمپنیاں بناتی ہیں نا، جوائنٹ وینچر ہوتا ہے. باڈی کوئی اور کمپنی بناتی ہے، انجن کوئی اور بناتی ہے، باڈی کوئی اور بناتی ہے، کمپریسر کوئی اور بناتی ہے، وہ کوئی جبل علی میں بنتا ہے، کوئی ملیشیا میں بنتا ہے. کوئی جوائنٹ وینچر ہے. حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، ان میں سے کسی ایک مرحلے کے ایک حصے پر بھی. خلقکم، تخلیق میں کسی نے، تخلیق کیا ہوتی ہے آپ سوچتے ہیں؟ آپ تخلیق بغیر سوچ کے ہو ہی نہیں سکتے. پر ایک خیال آتا ہے. یہ جو بھی دنیا میں آپ کو بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا چیزیں، اہرام مصر سے لے کر تاج محل تک اور خلیفہ ٹاور سے لے کر کسی اور جگہ تک، یہ کیا ہے؟ یہ کسی کا خیال ہے، یہ خیال میں آئی ہیں. پھر اس نے اس خیال کو ڈیولپ کیا ہے، کاغذ پر لے کر آیا. جب تک وہ کاغذ پر اس نقشے کو لے کر نہیں آیا تھا اس کا خیال تھا، اس خیال کو اس نے کاغذ پر منتقل کیا. پھر اس کاغذ پہ بنے ہوئے کو اس نے مٹیریلائز کیا. پھر وہ کاغذ پہ جو بنا ہوتا اس پہ بھی لکھا ہوتا کہ یہ کمرہ 12x12 کا ہوگا، تو صرف وہ 12x12 کاغذ پر لکھ دینے سے قائم ہو جاتا ہے. اسی طرح اسلام صرف بخاری شریف یا قرآن میں لکھے ہوئے سے قائم نہیں ہوتا، اس کو گلی گلی محلے محلے نظر آنا چاہیے قائم ہوا ہوا. وہ عدل و انصاف صرف بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا نہ ہو، محلے محلے گلی میں ہوتا ہو. تاریخ کی کتابوں میں نہ لکھا ہو کہ عمر نے جمعے کے خطبے میں منبر پر کھڑے ہو کر حساب دیا چادر کا.
آپ کے وزرائے اعظم کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے. عدالت میں جا کر کھڑے ہونا کوئی احسان نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے اور آپ کی ذرہ گر گئی, گم ہو گئی, گر گئی. آپ نے دعویٰ کیا میری ہے. یہودی کو کے پاس دیکھے, آپ نے کہا یہ تو میری ہے. انہوں نے کہا اس وقت تو اسی کی ہے جس کے قبضے میں. آپ کو پتا نا قبضہ مال کی 90% جو ہے وہ قانون ہوتا ہے, 10% اس کو ثابت کرنا ہے. کاغذی قبضہ جو ہے وہ 90% غیر قانونی ہوتے, یعنی آپ کے پاس 10% ثبوت ہے, وہ کاغذی ثبوت کوئی ثبوت نہیں. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ہے نا, مجھے تو دلیل دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, اس کا میرے پاس ہونا میری چیز ہے. تو چلیں جی قاضی کے پاس. قاضی شریح کے پاس گئے. قاضی شریح نے بلایا ان کو اور کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ ابو الحسن کیا ماجرا ہے, کیونکہ دعویٰ تو ان کا تھا. فیصلہ جب ہو گیا تو آپ نے قاضی شریح سے کا محاسبہ کیا. آپ نے کہا آپ نے مجھے ابو الحسن کیوں کہا ہے؟ ابو الحسن احترام کا وہ نا, عربوں میں کسی کو اس کی کنیت سے بلایا جانا ادب اور احترام کا اور پیار کا اظہار ہوتا ہے. کہا کہ آپ نے مجھے نام سے کیوں نہیں بلایا؟ آپ کو مجھے علی ابن علی ابن ابی طالب کہنا چاہیے تھا. ابو الحسن جو ہے یہ آپ کی فیور ہو گئی. نظر آ گیا کہ آپ غیر جانبدار نہیں ہیں, ایک فریق کا احترام آپ کے دل میں زیادہ ہے. کہا جی آپ کا دعویٰ یہ آپ کی ہے, کوئی گواہ؟ ان کا جی گواہ تو میرا بیٹا حسن ہے. میں کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی, شوہر کی بیوی اور بیوی کی شوہر کے حق میں نہیں ہوتی. ان کا جی کیا اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کے معاملات جنت میں دیکھے جائیں گے. قانون کی نگاہ میں ایک اصول ہے کہ بیٹے کی باپ اور باپ کی بیٹے کے حق میں گواہی قبول نہیں ہوتی, آپ اپنا کوئی گواہ دیجیے. ان کا جی میرا غلام گواہ. کہا غلام کی تو آقا کے بارے میں بالکل قبول نہیں ہوتی. ان کا جی میں دعویٰ چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے پاس ثبوت کوئی نہیں. عدالت سے باہر نکلے تو اس یہودی نے کہا کہ جناب یہ لیجئے, یہ آپ کی چیز ہے, میں قربان اس دین کے جو امیر المومنین کو عدالت میں کھڑا کر دے اور اس کی گواہی قبول نہ کرے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس نے کہا کیا عدل ہے کہ جبر نہیں کیا جا رہا, امیر المومنین تھے نا, جبرن لینا کوئی مسئلہ تھا؟ قبضہ کر لیتے. تو ان شرکاء نے کسی مرحلے پر بھی کوئی چیز ڈیولپ کی ہو, خیال دیا ہو, آئیڈیا دیا ہو, تم سارے اللہ کا خیال ہو جن کے یہاں چڑھاوے چڑھاتے ہو وہ خود بھی بندے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ, تم اللہ کو چھوڑ کے جن سے دعائیں کرتے ہو, عباد امثالکم, وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں. اللہ نے ڈیولپ کیا تھا حیض کے خون سے بنے ہیں, وہ بھی اپنے اوپر پیشاب کر دیا کرتے تھے, تمہاری طرح کمزور ہوتے تھے, دودھ نہیں مانگ سکتے تھے. ہم نے ان کو پالا ہے. جب وہ نہیں تھے تو کیا دنیا میں انسان پیدا نہیں ہو رہے تھے؟ ایک وقت تھا نا وہ نہیں تھے, تو کون پیدا کر رہا تھا انسان اس وقت؟ پھر کوئی اور ہوگا. تو وہ اور بھی کسی وقت نہیں تھا, کون پیدا کر رہا تھا؟ پھر اس کو آپ, اس خیال کو آپ کاغذ پہ منتقل کرتے ہیں, پھر اس کو زمین پر آپ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. کہاں سے میسن آتا ہے, کہاں سے مزدور آتا ہے, کہاں سے سیمنٹ آتا ہے, کہاں سے سریا آتا ہے, اور پھر وہ کھڑا ہوتا ہے. ہمیں دین کو کیا کہا تھا؟ ان اقیم الدین, دین کو قائم کرو, اس نقشے سے نکالو اور گلی گلی میں پتہ چلے یہ اسلام ہے.
کہا نا کہ صحابہ چلتا پھرتا قرآن ہوتے تھے، اور دین سمٹ کر دوبارہ پھر واپس فولڈر میں چلا گیا، کتابوں میں۔ ایک وقت تھا کتاب میں ریفرنس دیکھا جاتا تھا، باہر اس کو دے کر، جب بھی نقشہ تو کام جب کرواتا ہے انجینئر تو اس میں یہاں تک ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ کہ یہاں سے کھدائی کرو، آپ اتنے فٹ کرنی ہے، وہ نقشہ دیکھتا ہے اور پھر قائم کرتا ہے اس کو، اتنی گہرائی میں کھدائی کرواتا نقشے کے مطابق۔ اسی طرح محنت کی گئی تھی، اور اس کتاب کے مطابق ایک نظام دے کر گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے آج کھنڈرات بھی باقی نہیں ہیں۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی ما یشرکون، وہ بہت بلند اور پاک ہے ان الزامات سے اور ان عیبوں سے جو تم تھوپ دیتے ہو اس پر، شرک کے نام پر، کہ اس نے فلاں کی مدد لی، فلاں کی مدد کی۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے جب زمین و آسمان بنائے تھے میں نے ان کو پاس کھڑا نہیں کیا تھا، ولا خلق انفسہم، اور جب میں نے ان کو بنایا تھا تو میں نے ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا تھا، وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو کبھی بھی اپنا مددگار نہیں بناتا، جن کے نام پر تم گمراہ ہو رہے ہو۔ تو سب کا خالق ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، آپ کے پاس اگر توحید کے لیے صحابہ ہیں نا، رول ماڈل، ہمارا ریفرنس ہے وہ لوگ، اس لیے کہ ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا، وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ ان کی مرضی کرتا تھا اس لیے کہ وہ اللہ کی مرضی پر چلتے تھے۔ صراط الذین انعمت وہ ہیں، آمنوا کما آمن الناس، و ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائیں، یہ وہ تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تو یقیناً یہ ہدایت پا جائیں گے۔ ہدایت یافتہ وہ ہے جو اس پیکج پہ عمل کر رہا ہے جو ان اصحاب نے دیا ہے، عشرہ مبشرہ نے دیا ہے، بدر والوں نے دیا ہے، اور اس میں یہ ہماری ساری سرکاریں کوئی نہیں تھی۔ یہ جو سرکاریں نا، بندے تھے ٹامے ٹامے، سب سرکاراں ہی سرکاراں نے، ان میں بندہ کوئی بھی نہیں، ساری سرکار، کوئی خرگ ٹھیک کرتی، کوئی بچے دیتی ہے، کوئی گردے ٹھیک کرتی، یہ ساری سرکاریں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا حصہ تھے۔ وہ 11ویں دیا کرتے تھے؟ نہیں، انہیں رضا کا سرٹیفکیٹ اگر حاصل ہو گیا بغیر 11ویں کے، تو مولوی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ لوگوں کے ایمان میں 11ویں کی شرط رکھے، جو نہیں دیتا اس کو کافر کہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا، غلام احمد قادیانی کے پاس ہمارے پاس دلیل کیا تھی کہ تمہارا ایمان ابو بکر والا ایمان نہیں ہے، ایمان کا پیکج مکمل کر دیا گیا تھا، کتاب مکمل ہو گئی ہے، دین مکمل ہو گیا، اب تم ایمانیات کے پیکج میں کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ڈال سکتے کہ فلاں مولوی صاحب فلاں حضرت جی کی مسجد میں جمعہ پڑھو گے تو تم نیک آدمی ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر قیامت تک آنے والے انسان اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے محمد کے ساتھیو تم ایمان لائے ہو، تو میں آج لکھ کے دے دیتا ہوں فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پا گئے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کے مقابلے میں ہمارے پاس نمونہ، آپ نلکی بھی لینے جاتے ہیں نا دکان سے،
تو گھر سے ٹاکی لے کر چلتے ہیں کہ رنگ ملا کے لانا ہے. ویسے ذہن میں رکھ کے بھی بندہ وہاں جا سکتا ہے کہ میرونی کلر تھا فلاں کا، لیکن میرونی میں بھی کوئی 50 کلر ہیں. جب تک ٹاکی ساتھ نہ ہو، 1 درہم کی وہ دھاگے کی نلکی نہیں ملتی میرے بھائی. جنت کہاں ملتی اگر نقشہ صحابہ کا ساتھ نہ ہو، صراط الذین انعمت کا نقشہ ساتھ نہ ہو، انعام والوں کا نقشہ پاس نہ ہو. تو ایمانیات اور عمل کے معاملے میں صحابہ، قرآن ہمیں نمونے کے طور پر دیتا ہے کہ یہ ساتھ رکھو جو رنگ ان کا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ جو ساری زندگی بھی رہتا ہے، قبر میں بھی نہیں جاتا، حشر میں اٹھو گے اس رنگ سمیت اٹھو گے. نہ دھوپ اسے جلاتی ہے، نہ آگ اسے جلاتی ہے. جلانے والوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال کے دیکھا، خباب ابن ارت کو کوئلوں پر لٹا کر دیکھا، بلال کو تپتی زمین پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ کے اوپر کھڑے ہو کر عتبہ نے کہا کہ چھوڑ دے اس کو جس کو محمد پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا احد 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 احد. اور آپ کو پتا ہے غزوہ بدر میں پہلی دفعہ پاسورڈ رکھا گیا تھا، کوڈ رکھا گیا تھا. کیوں؟ یونیفارمیں تو الگ الگ نہیں تھی ان کو پتا چلے گا یہ انڈین فوجی ہے، یہ پاکستانی فوجی ہے. ادھر بھی کندورا تھا ادھر بھی کندورا تھا. کندورا یہ والا نہیں جو آج کل ہے، اس پہ تو فٹ پاتھ نہیں بھائی صاحب کراس ہوتی، جنگ لڑی جا سکتی ہے. تھوڑا سا لمبا ڈگ بھر لو بندہ گر جاتا ہے. وہ گھٹنوں سے تھوڑی نیچی سی قمیص تھی جو ہمارے یہاں علماء پہنتے ہیں تھوڑی سی لمبی کر کے، وہ اس کے چاک کھلے ہوئے تھے، نیچے سے تندور کی طرح نہیں تھا. اس کو تنورا کہتے ہیں، اصل میں یہ تندور ہے، بس الٹا کیا ہوا ہم نے. تو ادھر بھی وہی داڑھی والا ادھر بھی وہی داڑھی والا، ادھر بھی امامے والا ادھر بھی امامے والا. فلم والوں نے جنہوں نے بنائی ہے دی میسج، انہوں نے تو کالے سفید کر کے الگ الگ کر دی ہے، لیکن عملی طور پہ رہے گی جیسے. تو ہمارا بندہ کون سا ہے؟ یہ جانچنے کے لیے غزوہ بدر میں کہا گیا تھا مسلمانوں سے کہ تم جب مقاتل کے سامنے آؤ تو بولو احد احد، پتہ چل جائے گا اگلے کو کہ یہ مسلمان ہے. یہ وہ بلال والا احد احد تھا. اور جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کاٹنے چلے ابو جہل کا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ بکریاں چرایا کرتے تھے مکے والوں کے پیسے لے کے. آپ کو پتا ہمارے گاؤں میں آج کل تو لوگ بڑے ہی غریب ہو گئے ہیں نا، گھر میں برتن دھونے والی نہیں ملتی، شادی بیاہ کام کرنے والی کوئی نہیں ملتی، غریب سارے ہی ہیں. آپ چھٹی کر کے یہاں سے جائیں، یقین کریں اتنی دیر میں بہن ملنے نہیں آتی جتنی دیر میں مانگنے والوں کی لائن لگ جاتی ہے، اور انہیں جلدی بھی ہوتی ہے، وہ ڈرامے کی قسط بھی نکل رہی ہوتی ہے. گھر میں کلرڈ ٹی وی بھی ہے، غریب بڑے ہیں. نہ کسی کو مونگ پھلی ہم نے چنتے دیکھا، ہم تو مونگ پھلی بھی چنتے تھے، ہم لائی پر گندم بھی کاٹتے تھے، آج بڑے فنے خان. تو یہ بکریاں چرایا کرتے تھے. تو کسی زمانے میں لوگ جس کے بھی گاؤں میں ایک آدھ بندہ ہوتا تھا جو جانور لے کے جاتا تھا، تو ہر بندہ اپنی بکری گائے اس کے ساتھ لگا دیتا، منتھلی اس کو کوئی دے دیتے تھے، کوئی فصلانہ ہو. یہ اس طرح بکری چراتے. تو جب یہ کھڑے ہوئے ابو جہل کے سینے پر، تو احد احد، وہ احد احد جو کبھی پتھر کے نیچے سے آواز آتی تھی آج سینے کے اوپر سے آئی. اس نے کہا بکریاں چرانے والے بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا ہے، تو گردن ذرا نیچے سے کاٹنا پتہ چلے سردار کی گردن ہے. یہ کردار ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کی تھی. بندہ بڑا دلیر تھا. ایک عمر تھا تو شیطان جس گلی میں عمر جاتے تھے شیطان پہلے ایگزٹ سے نکل بھاگتا تھا. اگر وہ بھی مسلمان ہو جاتا
ابی جہل بھی بڑا دلیر بندہ تھا، حضور نے دونوں کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ عمر ابن الحشام یا عمر ابن الخطاب کے ذریعے اپنے دین کو عزت دے، طاقت بخش۔ افراد اثر انداز ہوتے ہیں۔ خیر، تو شرک کے معاملے میں بھی ہمارے پاس ایک رول ماڈل ہے، قرآن ان کی مثالیں دے کر قیامت تک کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ان جیسا کرو گے تو مشرک ہو۔ جس زمانے میں بھی ان والی حرکت کرو گے، بھائی صاحب زنا اگر اس زمانے میں زنا تھا تو آج کل اگر وہی حرکت ہو جائے تو اس کو زنا ہی کہتے ہیں نا۔ تھوڑے سے لوازمات کے ساتھ اگر کر دیا جائے تو بھی زنا ہے۔ اسی طرح شرک جو اس زمانے میں شرک تھا، قیامت تک آنے والے زمانوں میں تم کتنا بھی اس کو سرخی پاؤڈر کر لو، کتنی بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کر لو، کتنا بھی میک اپ کر لو، اس کا شرک شرک ہے۔ آپ کو پتہ انگریز کتے پالتے ہیں اور یقین کریں اتنی ان کی کیئر کرتے ہیں، اتنا مہنگا کھانا کھلاتے ہیں، اتنی کنگھی مہنگی، انسان کی کنگھی 10 درہم میں ملتی ہے، کتے کی کنگھی میرے خیال میں 35-45 درہم میں ملتی۔ وہ پیٹ کام ذرا دیکھیں اس پہ، آپ کو پتا چلے۔ مجھے اس لیے پتا چلا کہ ایک دفعہ میں غلطی سے خرید کے لے آیا تھا، وہ گھر آ کے پڑا تو پیچھے پیٹ کام لکھا ہوا تھا، ابھی تک بھی پڑی ہوئی۔ تو وہ کتے کی بڑی سروس کرتے، یقین کریں ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتے، کتے کو بیڈ پر سلاتے، اپنا ناشتہ بعد میں کتے کو پہلے کر، پھر کتا حلال ہو جاتا ہے سینٹ شینٹ مارنے کے بعد۔ کتا تو کتا ہے، 1400 سال پہلے والا بھی کتا تھا، آج ان کا جناب علی وہ سپرے کیا ہوا کتا بھی کتا ہی، اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے، ویکسینیشن ہوتی ہے، فوٹو اس کا لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر نعیم صاحب ہے نا ویٹرنری، تو وہ دوست ہیں میرے، تو کبھی کبھی جا کے بیٹھتے ہوں بڑے لطیفے ہو جاتے ہیں۔ میں درس کی تیاری اصل میں اسی قسم کی جگہوں سے کرتا ہوں، کتابوں سے نہیں کرتا۔ تو بھائی صاحب جرم جرم ہے، چاہے آپ اس کو کچھ کتنا بھی سنوار لیں۔ تو ہمارے لیے ہدایت کا رول ماڈل بھی قرآن میں موجود ہے، شرک کا بھی ہے۔ فرمایا وَجَعْلُ سورہ الانعام، الانعام کا مطلب ہے کیٹلز، کیوں ان کا ذکر آیا؟ یہ چڑھاووں ہی کے نام سے بنی ہے سورہ الانعام۔ یہ انعام وہ اردو والا انعام نہیں، اس کی زیر ہوتی ہے، یہ زبر والا انعام جو ہے، یہ زبر والا، اس کا مطلب ہے مویشی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے، مما ذرأ، جو بھی اللہ نے پھیلائے ہیں، جانور پیدا کیے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، کھیتی میں سے اور جانوروں میں سے، مویشیوں میں سے، نصیباً، حصہ ٹھہراتے ہیں، کس کا؟ اللہ کا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ کو مانتے تھے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیے آسمان اور زمین اور کس نے مسخر کیے سورج اور چاند، تو یقیناً کہیں گے اللہ نے۔ تو وہ تو مانتے تھے سب کچھ اللہ کا، اور وہ بھی جن کے چڑھاوے جا کے چڑھاتے تھے وہ کہتے تھے ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے، ہم جن کو اللہ کا پیارا سمجھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ سورہ الزمر دیکھنا سٹارٹنگ میں کہا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ، ہم نہیں بندگی کرتے، ان کی بندگی اللہ نے کس کو کہا؟ چڑھاوے چڑھانے کو۔ دمبا اونٹ حرم میں لے کر جانا، مینا میں لے کر جانا بندگی ہے کہ نہیں؟ حج کا حصہ ہے نا۔ اسی طرح کہیں بکرا لے کر جانا، زکوٰۃ، عشر،
ہر نفلی عبادت کی اصل فرض عبادت میں موجود ہے. کوئی بھی ایسی عبادت جس کی اصل فرض میں موجود نہیں ہے وہ عبادت ہے ہی نہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ نفلی روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی اصل رمضان میں موجود. آپ نفلی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی اصل فرائض میں موجود. آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے، آپ عشر دیتے، فصل کا حصہ دیتے ہیں، آپ اس میں صدقہ کرتے ہیں، اس کی اصل زکوٰۃ میں موجود ہے. فرض ڈیوٹی اوور ٹائم، ڈیوٹی اوور ٹائم. وہ آپ کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا جو کہیں ڈیوٹی نہ کرتا ہو اوور ٹائم، ڈیوٹی میں سک لیو لی ہوئی اور شام کو چلا جائے 2 گھنٹے اوور ٹائم. اور دنیا میں ایسی کوئی کمپنی ہے جو قبول کر لیتی ہے ایسے بندے کو کہ ڈیوٹی پہ تو نہ جائے کہ جی میں بیمار تھا، جی مجھے بخار تھا جی، اور اب اتر گیا ہے پیناڈول سی ایف میں نے لی تھی ڈبل ڈوز، تو اب میں اوور ٹائم لگانے قبول کر لیں؟ کبھی نہیں. فرض نہ پڑھو نفل کبھی قبول نہیں ہوتا. زکات نہ دو صدقات کبھی قبول نہیں ہوتی. یہ تو مین کنیکشن ہے. آپ نے اپنے گھر میں 6 جگہ ڈی بی لگائی ہوئی، یہاں سے ٹیلی فون کی نکالی، اگلے کمرے میں لے گیا، وہاں سے کچن میں لے گیا. مین لیڈ آپ وہاں سے نکال دیں باہر، سارے بچ جائیں گے. فرض اصل چیز تو فرض. وَجَعَلُوا لِلَّهِ نَصِيبًا مِّمَّا وَجَعَلُوا لِلَّهِ نَصِيبًا اللہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. حصہ نکالتے تھے جانوروں میں سے. یہ دمبا ہو گیا اللہ کا، یہ قربانی کا، یہ 11ویں شریف کا. بالکل وہی ہے جو مکے والے کرتے تھے. یہ ڈیری جو ہے یہ اللہ کی ہوگی، عشر ہو گیا. یہ پیر کھارا شریف کی ہوگی. کیوں بھائی؟ ماما لگتا ہے تیرا پیر کھارے والا. وہ گردے ٹھیک کرتا ہے، آپ کو پتا اس کے پاس گردے کا وہ فرنچائز. پانی نہیں ہے کھارا شریف میں، اس کا نام اسی لیے کھارا شریف ہے، پانی کھارا ہے وہاں پہ. گھر گھر آ کے مانگتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں. پھر جب تڑپو گے نا تم گردے کے درد میں تو پھر ہم بالکل قبول نہیں کریں گے. نکلو یہاں سے. جس نے بنایا مینٹیننس اس کے پاس ہے. ہاذا للہ ہے، یہ اللہ کا ہے. اللہ کو مانتے تھے. ہم لوگوں نے جو جتنا پینٹ کیا ہوا ہے نا مکے والوں کا شرک، وہ اتنا نہیں، وہ ٹھیک ٹھاک میٹھا تھا. وہ میٹھا شرک تھا. شرک محسوس نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ پریشان تھے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم انہیں اس لیے ان کی پوجا پاٹ کرتے، مسکا پالش کرتے ہیں، اس لیے کہ بغیر حق کے آپ جہاں بھی دیں گے وہ مسکا پالش ہوگا. بیوی کو آپ دیتے ہیں وہ حق، گرل فرینڈ کو دیتے ہیں وہ مسکا پالش. اللہ کو دیتے ہیں حق ہے، غیر اللہ کو جہاں بھی آپ دیتے ہیں مسکا پالش کرتے ہیں آپ. اللہ لیقربونا، یہ قریب ہماری اردو کا ہے. 60% قرآن حکیم کے اندر اردو کے الفاظ موجود ہیں اور اردو میں 60% عربی کے موجود. 1500 الفاظ آپ سیکھ لیں تو آپ مدر لینگویج کی طرح عربی کو سمجھ سکتے. ہر اردو کی بات کا جو ہے وہ یہ جو بات ہے، یہ بات بھی اصل میں عربی کے لفظ ہے. بات ہے یہ بھی تو جو رات کو باتیں کرتے ہیں نا لوگ بیٹھ کے گپیں لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. یہ جو بیت بازی ہوتی ہے یہ راتوں کو ہوتی ہے سوائے اسکولوں کے مقابلے کے. یہ بیت رات کو جب لڑکے فارغ ہو کے بیٹھا کرتے تھے. یہ اسماء سے بنا ہے. قرآن نے لفظ بیت استعمال کی. یبیتونا لیقربونا الی اللہ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ہم انہیں اللہ نہیں سمجھتے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں آپ داتا کو خدا نہیں سمجھتے، ہمیں پتہ ہے. اس لیے کہ میں خود پیدل جاتا رہا ہوں مزاروں پر. آپ تو جوتی پہن کے جاتے ہیں، گاڑی پہ جاتے ہیں. میں ننگے پاؤں جایا کرتا تھا گرمیوں میں.
مجھے پتا ہے، میں نے کوئی ایسا نہیں کہ میں جدی پشتی جناب علی کوئی موحد خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، پھر میں نے کتابیں پڑھی وہابیوں کی تو وہابی ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کا وہ کنورژن کیسے ہوا؟ وہ بھائی کنورژن نہیں ہوا، ریورژن ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں نے پڑھا، اس لیے خالص ہے، اس لیے خالص ہے کہ میرا استاد قرآن ہے اور میرا مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں مرشد اعظم کہتا ہوں۔ مجھے پتا ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے، ان کی قبر پر جب ماتھا رکھتے ہیں وہ سنگ مرمر کی، ایک تو گرمی سے دور سے چل کر جائیں تو وہ مزار بنے بھی بڑے ہوادار ہوتے ہیں نا، اوپر جا کے ادھر سے ہوا ادھر سے تو ٹھنڈک ہوتی ہے، پھر وہ جو سنگ مرمر مزہ دیتا ہے، ٹھنڈک اندر جاتی ہے، بندہ گارا کے بڑے ہی سکون آیا، بزرگاں تھی قبر تے بھائی سکون جو پیدل تم چل کے گئے ہو 10 کلومیٹر سے، تو سکون تو آئے گا نا جب چھاؤں میں تم پہنچو گے۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ یہ خدا ہیں، ایک لمحے کے لیے ہم سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور اتنے پیارے ہیں کہ اللہ پاک ان کی دلداری کرتا، جو یہ چاہتے ہیں اللہ وہ چاہتا ہے، یہ سنتے ہیں۔ جب چلہ کشی کر رہا تھا، میں نے پہلا چلہ مسجد میں کیا، 5ویں کلاس میں پڑھتا، بہت بچپن سے مجھے پراسرار علوم جتنے بھی آوے ان سب سے کچھ نہ کچھ میں نے محنت کی ہوئی ہے ان پہ۔ اور سردیوں میں جب یعنی سلسلہ آگے چلا، سردیوں کی راتوں میں برستی بارش میں جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے، بڑی خوفناک جگہ ہوتی ہے، دن کو بھی لوگ نہیں جاتے وہاں، اتنا ڈر لگتا ہے نا بدروؤں سے، ہندو کی روح ظاہر بدرو بن گئی ہوگی، بہت ڈرتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے، روحیں ساری ایشو ہوتی ہیں اور واپس ریکلیکٹ ہوتی ہیں، ریکور ہوتی ہیں، اور ان کا ریکارڈ بنایا جاتا ہے، یا علیین یا سجین میں ہوتی ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہ بلدیہ کی گاڑی سے چھلانگ لگا کے کوئی بھاگ گیا آزاد ویزے والا، شریعت میں ایسا کوئی نہیں ہے، کلیکٹ ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ثم ردوا الی اللہ یتوفونہم رسلنا، ہمارے رسول ان کو کلیکٹ کرتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ کوئی تفریط نہیں کرتے کہ پکڑنے 50 بندے تھے اور 30 ہی پکڑ کے لے آئیں کہ گاڑی میں جگہ کوئی نہیں تھی، وہ جن کو لینا ہوتا ہے انہی کو لے کر آتے ہیں، وہ بھاگ نہیں سکتے، اور جا کے ان کو باقاعدہ ریکارڈ چڑھوایا جاتا ہے کہ یہ لیں جی، ان کو جہاں رکھنا رکھ دیں، یہ ریکوری سیل والے اٹھا کے لے اس کو۔ یہ بدرویں قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ بگڑے ہوئے جنات وغیرہ ہی ہوتے۔ شمشان گھاٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا، ہمارے گاؤں میں اس کو چیانیاں کہتے ہیں، جہاں مردے جلاتے ہیں، ہمارا گاؤں زیادہ تر سکھوں اور ہندوؤں پر مشتمل تھا، وہاں رات کو چلا کرنا۔ تو یہ سارے سلسلے جو تھے یہ چلتے رہے، اور ہم نے کبھی بھی الحمدللہ ان کو خدا نہیں سمجھتا، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو لوگ ہیں وہ ان کو خدا سمجھ کے ان کے مزار پہ جاتے ہیں، لیکن جو حرکتیں ہوتی ہیں نا وہ ساری وہی ہوتی۔ ھذا للہ وھذا لشرکائنا، آپ کسی کو شریک قرار نہ دیں مگر کام شریکوں والا کر دیں تو وہ شریک نہیں ہوتا۔ عورت کسی مرد کو شوہر نہ مانے، شوہر نہ کہے، منہ سے کبھی نہ کہے، اور شوہر سمجھے بھی نہ اس کو، ایک لمحے کے لیے شوہر نہ سمجھے، شوہر اسی کو سمجھے جو دبئی بیٹھا ہوا ہے، جس کے ڈرافٹ کھاتی ہے، اور خدمت ساری بیوی والی کسی کی کر دے تو وہ اس لیے معصوم ہوگی کہ اس نے اس کو شوہر تو نہیں کہا تھا نا، وہ قسم کھا کے گئے کہ میں نے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی شوہر نہیں سمجھا تھا۔ تم قسمیں کھاؤ تم ان کو خدا کا شریک نہیں سمجھتے، لیکن جب خدمت ساری کر آتے ہو، عصمت لٹا آتے ہو اپنے ایمان کی، تو یہ کوئی جواز نہیں بندہ کہ ہم ان کو کیا سمجھ۔ جب وہ کہتا ہے کہ نظر نیاز میرا حق ہے، میں نے تمہیں دیا، یہ جو رزق تم چڑھا رہے ہو یہ بھی میرا ہے، میں نے زمین سے نکالا، تم تو اسے ضائع کر رہے تھے۔ افرأیتم ما تحرثون، ہم کہتے نہیں فلاں آدمی زراعت پیشہ ہے، اللہ کہتا ہے تم زراع نہیں ہو،
تم حارث ہو. حضور نے فرمایا سچا نام حارث ہے، سے والا حارث، اس کا مطلب ہے دبانے والا، بونے والا. حرث جس کو کھیتی کہتے ہیں. آپ تم کیا کرتے ہو؟ تم دانے کو ڈبو آتے ہو، اس کو مار آتے ہو، تم اس کو زندہ دفن کر آتے ہو، تم اس کو زندہ درگور کر آتے ہو اس کو اپنے ہاتھوں. اللہ نہ نکالے کیا کر لو گے تم؟ انتم تزرعونہ، اب تم جا کر اس دانے کو پھاڑ کے اس کے اندر سے کونپل نکالتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم نکالنے والے. وہ تمہارے والا تو جا کے دیکھ لو گل گیا ہے، جو تم ڈال کے آئے تھے وہ تو گل گیا، گلے نہ تو پیدا نہیں ہوتا. افرأیتم ما تمنون، جو ٹپکاتے ہو اسے دیکھا ہے؟ تم اس میں سے بچہ بنا سکتے ہو؟ تم تو اسے ضائع کر کے آئے ہو، بے شک گٹر میں چلا جائے، تم کیا کر سکتے ہو اس کو؟ ملینز کے حساب سے انسان تھے اس میں، ان میں سے ایک ہم نے چن لیے، ہم اسے ڈیولپ کر کے باہر لے آئے. تم نے کہاں پھینکا تھا؟ کوئی یاد ہے؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. یہ سارے بابے چاچے ایک دن اسی گندگی گندے پانی میں بہتے ہوا کیڑا تھے، یہ سارے داتے. اس گندے کیڑے کو چن کے کسی نے انسان بنایا تھا. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. کس کا حق زیادہ ہے، ماں باپ کا یا اس کا جس نے پیشاب میں سے چن کے بنا دیا ہے؟ کھیتی تم ضائع کر کے آتے ہو، اور نہری پانی والے تو پھر بھی پانی دیتے ہیں، بارانی والوں کا منہ دیکھنا ہوتا. جب ڈال کے آتے ہیں نا بوریاں 2-4، تو پھر ہر نماز میں جب دعا ختم ہوتی ہے تو آخر میں کہتے ہیں مولوی جی ذرا بارش واسطے، بدل واسطے ہی دعا کرے آ جائے. کیوں؟ خودکتنی لگی ہوئی ہے نا. 4 دن اور بارش نہ ہوئی تو بیج اندر مار جائے گا. فرمایا اس وقت جب تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کھیتی پر حق کس کا زیادہ ہے، دبانے والے کا یا نکالنے والے کا؟ اور تم نے 1 دیا تھا، ہم نے 700 دے دیا تمہیں. اس حق کس کا بنتا ہے؟ میرا بنتا ہے. وہ جو وہاں لیٹا ہوا ہے پاؤں باندھ کے تم نے لٹایا، اور بعض ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اندر، صرف انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے. سب سے ایزی پاکستان میں انویسٹمنٹ اس پہ ہو سکتی ہے. 150-200 آپ اینٹ خرچ کر دیں، سبز رنگ کے 2-4 جھنڈے لگا دیں، نہ جھنڈے ہوں تو الیکشن کے بعد مسلم لیگ کے مل جاتے ہیں، سائیکل والے بھی چل جاتے ہیں، ستارے والے بھی چل، رنگ سبز ہونا چاہیے اس کو. بس اتنے سارے پیسے لگتے ہیں، بیٹھ جائیے آنکھیں بند کر. 2-4 بندے آپ کی کرامات بیان کرنا شروع کر دیں کہ کیا ہوا تھا اور کیسے آپ کو بزرگوں نے بچایا اور کیسے کہ بس اس کے بعد پھر لائن لگ جائے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تمہارا ضمیر جانتا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہیں کس نے بنایا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارا رزق کس نے بنایا ہے. وانتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.